یہ ہمارا گاؤں ہے جہاں یہ آبائی کا گاؤں ہے ہمارا. اس گاؤں کا نام جو ہے وہ اگر چاہیں گے تو بتاتا ہوں. یہ جیلم ضلع جیلم کے ایریے میں آتا ہے. چھبر سیدھا گاؤں ہے یہ. اور یہ ہمارا آلموسٹ 90% آبادی ہماری اپنی ذاتی فیملی کی ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے بہت داد نے یہاں سے بارہ سے ہجرت کی اور یہاں پہ آ کے آباد ہوئے اور انہوں نے آ کے پڑاؤ کیا اور اس قوم کی بنیاد رکھی. اور اس گاؤں کا نام چھپر سیدھا ہے. چھپر سیدھا تھا پہلے. چھپر سیدھا اس لیے تھا کہ انہوں نے چھپر لگایا ہوا تھا اور چھپر لگانے کی وجہ سے نام اس کا نام تو سادات گھرانے سے تھے تو انہوں نے چھپر سیدھا نام رکھ دیا اس کا. تو اس ٹائم جو ہے نا پیپرز میں یا ریل بتائیں تو وہ چھبر کے نام سے چھپر سیدھا نہیں ہے. تو یہ بیسیکلی جو ایریا لگتا ہے سواوا سے چکوال روڈ پہ جو روڈ جو لگتی ہے سواوا سے اندر اس روڈ پہ آتا ہے اراؤنڈ 30-35 کلو میٹر اوے فرام سواوا. تو یہ ایریا جی بہت خوبصورت ایریا ہے. یہاں ہم سب پلے بڑے جوان ہوئے. اور میں یہ اس لیے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے یہ جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں ان پہاڑوں کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں پہ میں نہیں گیا ہوا. آپ بولیں گے یار یہ بندہ اسٹوری بنا رہا ہے یا بتا رہا ہے. میں آپ کو ریل بتا رہا ہوں. ان پہاڑوں میں میں نے گھاس بھی کاٹی. ان پہاڑوں میں میں نے لکڑیاں بھی کاٹی. ان پہاڑوں پہ میں نے جو چونگیاں ہوتی ہیں شاید سبزی آپ نے سنی ہوگی کڑوی سی ہوتی ہے وہ ڈھونڈی وہ بھی لے کے آئے. ان پہاڑوں سے مال مویشیوں کو چھوڑ کے آنا اور اس کے بعد صبح چھوڑنا ہے. اس کے بعد اسکول جانا ہے پیدل. اور پیدل جانے کے لیے ہمارا یہ میں تھوڑا سا دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو شاید نظر آئے تھوڑا ایریا کیونکہ بیسیکلی نیکسٹ مووی میں تھوڑا سا کوشش کروں گا کہ آپ کو جو ایریے ہیں وہ دکھاؤں کہ اس میں ہم نے جو اسکول پڑھا. تو یہاں سے یہ آپ کو شاید نظر آ رہا ہو ایک وہ آبادی نظر آ رہی ہوگی. یہاں مطلب یہاں سے آلموسٹ 9 کلو میٹر اوے فرام چھپر سیدھا. یہاں سے ہم پیدل جایا کرتے تھے اسکول لڑکیاں اور لڑکے. اور بڑی خوشی سے اور ٹائم پہ پہنچنا 8 بجے اٹینڈ کرنا جا کے مال مویشی چھوڑ کے ناشتہ کر کے سارا سلسلہ کر کے. تو یہ بتا رہا ہوں کہ اس ٹائم کی لائف تھی اور وہ لائف بڑی ایزی اور بڑی اچھی لائف تھی. سادہ لائف تھی. اس سے ہم پلے بڑے جوان ہوئے اور آج اللہ پاک نے بڑا کرم کیا کہ اس مقام کو لیے ہوئے اور ابھی آج عروج کی طرف ہیں. اور رشتے سارے جو ہے نا وہ ساتھ ملا کے چلا میں بڑا تھا گھر میں کیونکہ میں سب سے پہلا تھا گھر میں جس نے جاب سٹارٹ کی میٹرک کے بعد. میٹرک میری تعلیم ہے. تو میٹرک کے بعد میں نے پھر جب آئرن گیس کے اندر پہلی جوائننگ کی تو ایک لیبر تھا جو کہ والد صاحب کے جاننے والے تھے. ان کے ساتھ آرمی میں کام کرنے والے تھے. انہوں نے مجھے لگوایا ایک لیبر میں ڈیلی ویجز. اس ٹائم میری سیلری جو لگی تھی 2500 روپیہ اس ٹائم کا 96 کی بات بتا رہا ہوں. اس ٹائم اسٹارٹ لیا جو کہ نارمل سی لائف کی طرف لے کے چلا. اور میں ہوپ کر رہا تھا کہ میں انشاءاللہ آگے بڑھوں گا. محنت میں نے بہت کی ہے اور اللہ کا شکر ہوا کہ آج سارے رشتے ناتے ساتھ ملا کے آج سرخرو زندگی گزار رہا ہوں. اور میں نئی جنریشن کو تھوڑا سا اس بارے سے اس لیے تھوڑا سا فورس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ پلیز ریئل لائف کی طرف آئیں. آپ اپنی پرسنل لائف ہے مطلب ایک کمرے میں بند ہو جانا یا اپنے پیسے کو ایک موبائل کے ذریعے ایک ایپ کے ذریعے یا کسی یوٹیوب کے ذریعے یا ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے پیسہ کما کے اور اس کے بعد آپ باقی ریئلٹی کو ختم کرتے ہوئے کیا آپ آگے چل پائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا. کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ چیز آپ کے لیے اچھی ہے بیٹا. جب بھی آپ بڑھیں تو
تو ریالٹی کے ساتھ بڑھیں. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کٹے طور پہ کہ یوٹیوب چھوڑ دیں، سب کچھ چلیں، لیکن باہر نکل کے کچھ رشتوں کو بھی جگہ دیں، ٹائم دیں، جو کہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل کے دور کے مطابق کم ہوتا جا رہا ہے اور یہ چیزیں مان پڑتی جا رہی ہیں، رشتے مان پڑتے جا رہے ہیں، ماں باپ بہن بھائی سب عزیز دوست آپ کو صرف موبائل تک ملتے ہیں، اس سے آگے نہیں ملتے. تو میں ریالٹی کی طرف تھوڑا سا موو کرنے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں. شاید کسی کو میری یہ بات اچھی لگ سکے، یا ہو سکتا ہے اس کو بات لے کے اپنی زندگی کو چینج کر سکے. تھوڑا سا زیادہ میں نہیں کہہ رہا کہ ٹوٹلی آپ ایک وہ ہٹ جائیں، کیونکہ میڈیا کا دور ہے آج کل، میڈیا کے دور کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن تھوڑا سا ریالٹی کی طرف بھی آئیں. شکریہ.